رانی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جب اس کی مما اسے پیاری سی فراک پہنا کر اس کی 2 چٹیاں کرتی تو وہ بہت ہی پیاری لگتی۔ جو دیکھتا پیار کرتا ہر کسی سے۔ یہ سن کر کہ رانی بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، رانی بہت مغرور ہو گئی تھی، کسی سے صحیح منہ سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ چھٹیوں کے بعد جب وہ نئی کلاس میں گئی تو اس کے ساتھ والی سیٹ پر سونیا بیٹھی تھی۔ وہ بڑی لائق اسٹوڈنٹ تھی لیکن اس کا رنگ ذرا کالا تھا۔ رانی اس کے ساتھ منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ چھٹی کے وقت گیٹ پر ہی مما کو دیکھ کر کہنے لگی، میرا دن آج کا بہت برا گزرا۔ ٹیچر نے مجھے چڑیا کے پاس بٹھا دیا۔ چڑیا کے پاس؟ مما نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں مما، ایک کالی سیاہ لڑکی میری جیسی گوری لڑکی کے پاس بیٹھی، چڑیا ہی لگے گی نا؟ اس نے بآواز بلند اس طرح کہا کہ پاس کھڑی سونیا نے سن لیا۔ گاڑی میں بیٹھی تو مما نے اسے بہت ڈانٹا لیکن مجال ہے اس پر کوئی اثر ہو۔ کہنے لگی، مما تنگ نہ کریں، میں تھکی ہوئی ہوں۔ اب اس کا یہ روز کا معمول ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے جیسی 2-4 گوری لڑکیوں سے دوستی کر لی تھی اور ان کے ساتھ مل کر سونیا اور دوسری لڑکیوں کا مذاق اڑاتی۔ کسی کو بندریا تو کسی کو چڑیا کہتی، یہ سوچے بغیر کہ ان کی کتنی دل آزاری ہوتی ہے۔ کسی کا دل توڑنا اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے۔ کسی نے ٹیچر سے اس کی شکایت کر دی۔ انہوں نے رانی کو آفس میں بلایا اور سمجھایا کہ تکبر یعنی غرور اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ غرور کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا بلکہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کوئی چیز، کوئی نعمت اپنے بندے کو دی ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے سے بھی منع کیا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے شاید وہ اللہ کو مذاق اڑانے والے سے زیادہ پسند ہو۔ ہمیں کسی کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے۔ رانی پر وقتی طور پر تو ان باتوں کا اثر ہوا لیکن وہ جلد ہی اپنی بری عادت کی طرف آ گئی۔ رانی کی سالگرہ کا فنکشن تھا۔ اس کی بہت ساری سہیلیاں اس کے گھر آئی ہوئی تھیں۔ وہ سب میوزک لگا کر ڈانس کر رہی تھیں۔ رانی بہت انجوائے کر رہی تھی۔ جب وہ اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر مووی بنوا رہی تھی کہ ماسی کی بیٹی کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور کیمرے کے سامنے آئی۔ رانی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پر لگایا اور چیخ کر کہنے لگی، بدتمیز لڑکی، تم نے میری مووی خراب کر دی۔ تم کالی اور بدصورت ہو، کیمرے کے سامنے کیوں آ گئی؟ اب مجھے یہ مووی دوبارہ بنوانی پڑے گی۔ اسی رات کی بات ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ آئس کریم کھانے گئی تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جان تو بچ گئی لیکن شیشے کے ٹکڑے اس کے چہرے پر اس طرح لگے کہ زخم ٹھیک ہونے پر بھی نشان مٹنے کی امید نہیں تھی۔ بہت دنوں کے بعد جب وہ اسکول گئی تو اس کے چہرے پر زخم کے نشان تھے اور رنگ بھی پھیکا ہو گیا تھا۔ اس کے غرور کا سر نیچا ہو چکا تھا۔
سب سے پہلی لڑکی جو اس کا حال پوچھنے آئی وہ سونیا تھی، جس کا اس نے ہمیشہ مذاق اڑایا تھا اور دل آزاری کی تھی۔ رانی حیران ہو گئی کہ سونیا کا دل اتنا خوبصورت ہے۔ اب اسے احساس ہوا کہ اصل خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ رنگ روپ سب وقتی چیزیں ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والا حسن تو دل کا خوبصورت ہونا ہے۔ آج وہ اس مقام پر تھی کہ سب اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، لیکن ٹیچر نے سب لڑکیوں سے کہا کہ رانی کو اللہ کی طرف سے سزا مل چکی ہے، لہٰذا اس کو کوئی لڑکی پریشان نہ کرے اور اس کی دل آزاری بھی نہ کرے تاکہ سب سے اللہ راضی ہو۔ اور پھر رانی نے ان تمام لڑکیوں سے جن کا مذاق اڑاتی تھی ان سے معافی مانگی اور اللہ سے بھی معافی مانگی۔ اب وہ ایک اچھی سلجھی ہوئی بچی ہے، سب کی دوست ہے۔ اللہ حافظ۔ کہانی اچھی لگی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔